مسلمان بشری تقاضوں کی وجہ سے کئی دفعہ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فضل فرماتا ہے اور دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اب یہ کہ توبہ کسی شخص نے کی، اللہ کے حضور وہ رجوع لایا، اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اپنے مالک کا فرما بردار بن کر وقت گزارے گا، نافرمانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جتنی بھی اس سے نافرمانی ہوئی ہے اس سے وہ سچے دل سے تائب ہوگا، تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ توبہ کے بعد کیا شرائط ہیں اور کیا ضروریات ہیں جس کے بعد وہ سمجھے کہ اب میں اس رستے کا مسافر بن گیا ہوں جو رستہ اللہ کی رضا کا رستہ ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا رستہ ہے، وہ رستہ ہے جو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر توبہ کرنے والوں کی بابت ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہو، توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کن بنیادوں پر ہے۔ کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے، شب برات کی رات رو لینے سے، شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہو گئی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا، اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور پھر سنور جائیں، پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنی تربیت کریں، پھر اپنی اصلاح کریں۔ اور کیسے کریں؟ واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں، اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ وَأَخْلَصُوا، خالص کر لیں اپنا دین، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیں۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں۔ واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے۔ جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں، اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، بہت ساری محفلیں، مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتی، بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ میں کہہ چکا ہوں بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے۔ کہ جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو گے اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے نا، دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو، تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے۔ یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے، یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو منافق کو بھی سمجھاتی ہے۔ یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے سننے سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کے او ہو قربان جائے، مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے۔ دو ہی مطالبے، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو۔ کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے او اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگے لگاتے ہو عذاب کی طرف بڑھتے ہو۔ پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں۔ ہمارے مزاجوں سے تو حل میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی، یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی وہاں دکھ یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ۔ اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا ہے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور آگے پتہ کیا ارشاد فرما، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر کرنے والا ہے، اوئے ہوئے اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے، اور علیمہ وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم اگر شکر کر لو، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے۔ ہمارا پتہ مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت سے ناشکری نہیں جاتی، ہمارے مزاجوں میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں دکھی ہوں، فلانا مجھ سے بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے۔ دکھ ہے کیا، دکھ ہے کیا؟ درویش کہتے ہیں دکھ یہی ہے، تیری مرضی اور ہے رب کی مرضی اور ہے۔ جب تیری اور رب کی مرضی ایک ہو جائے پھر دکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر سکھ ہی سکھ ہے۔ جہاں رب رکھے تو شکر گزار ہو جا تو سکھی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ تو کہتا ہے جو اللہ نے کیا ہے شاید معاذ اللہ وہ ٹھیک یہ ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھ لیں اس کو، توبہ کے بعد جو اپنی زندگی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے اسے سمجھیں۔ آ گئی شب برات، ساری رات روئیں گے مسلمان، پھر کیا بدل جائیں گے؟ پھر سویرے جھوٹ ختم ہوگا معاشرے سے، لاکھوں جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ توبہ کریں گے تو کیا پھر ملاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رشوتیں ختم ہو جائیں گی، بددیانتیاں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا معنی ہے رونے کا، توبہ کا معنی کیا ہے؟ او بھائی مزاج کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں۔ توبہ جب آپ کریں گے تو اس کے لیے ضروریات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ندامت کی ضرورت ہوتی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب حدیث میں بھی محبوب نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، غلطی کر کے احساس ہو جانے کا نام، اور جن لوگوں میں احساس نہیں ان کی کوئی توبہ نہیں۔ مجھے یاد تو نہیں جی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بھئی آپ پاک صاف اتنے ہیں تو توبہ کس بات کی؟ آپ میں جب ندامت ہی نہیں پیدا ہو رہی، آپ گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، تو توبہ کاہے کی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے احساس پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا، شرمندگی دل میں پیدا ہونا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ اور اگر یہ سیڑھی حاصل نہیں ہے تو پھر توبہ انسان کو میسر آ سکتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، مزاج کے نرم ہوتے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، انہیں خیال آتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کبھی غلطی کرے تو اسے پہاڑ محسوس ہوتی ہے، اوہ مجھ سے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اور منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو رائی سمجھتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں، ساری دنیا نہیں کرتی، پھر کیا ہو گیا؟ ہو جاتا ہے انسان نہیں۔ مومن ڈرتا ہے، احساس ندامت ہر وقت اسے بے چین رکھتا ہے۔ اللہ کے بندے ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ دلوں میں احساس تو پیدا کرے، طبیعت تو ہو یار کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ اعتراف کرتا ہے نا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اعتراف ہی نہیں، ہم نے جرم کیا ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر مجھے بتائیے مانا کیا ہوا؟ اور دوسری بات قرآن نے کہی وَأَصْلَحُوا، پھر وہ اپنی اصلاح بھی کرے، پھر گناہ چھوڑ دے جس سے توبہ کی ہے، پھر دوبارہ اس خطا کے پاس نہ جائے، پکا ارادہ تو کرے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ جرم نہیں کرنا، لیکن توبہ بھی خوب کی، شب برات کی ساری رات روئے، عمرہ بھی بہت کثرت سے کیا، وہاں جا کے بھی بڑی معافیاں مانگی، لیکن واپس آ کے وہ گناہ چھوڑا ہی نہیں۔ وہ جس غلطی کی توبہ کی تھی اس کی اصلاح ہی نہیں کی، اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں۔ تو بھائی بچہ چھٹیاں کر کے آتا ہے، استاد کہتا ہے میں تمہیں کلاس میں نہیں رکھوں گا، یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ استاد جی آئندہ چھٹی نہیں کروں گا، آئندہ چھٹی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ غیر حاضری۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی توبہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ جناب آپ معاف بھی کر دیں پر اگلے ہفتے 2 چھٹیاں میں نے دوبارہ بھی کر دی ہیں، تو استاد رکھ لے گا، تو اسے کہیں گے تو فارغ ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے، پھر اپنی اماں سے سفارش کراتا ہے، فون کراتا ہے، ابا جی کا فون کراتا ہے، گھر سے وہ کسی سفارشی کو لاتا ہے، کہتا ہے جناب یہ مہربانی کریں، یہ میں ان کو ساتھ لایا ہوں، میں آئندہ چھٹی، غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا۔ وہ بار بار کہتا ہے جی آج کے بعد ہوا تو جو مرضی کر لیجئے گا، آج کے بعد اگر غلطی ہوئی تو پھر آپ جو مرضی فیصلہ کیجئے گا۔ یہ غلطی آئندہ نہ کرنے کا ارادہ توبہ ہے۔ لیکن ساری رات شب برات پہ رو کے سویرے ہی دکان کھولتے پہلا جھوٹ بول دینا اور کہنا میں توبہ کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ رب سے بھی جھوٹ بول کے آیا رات، اس کا پورا ارادہ نہیں تھا توبہ کا، اس لیے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، باز آنے کا پروگرام ہی نہیں، اس کا استغفار، اس کی توبہ، یہ جملے تھے، یہ لفظ تھے، یہ زبان کی ادائیگی، قلب اور روح کے ساتھ اس نے توبہ نہیں کی۔ میرے بھائیوں وقت ہمیں میسر آ رہا ہے، ارادہ کریں نا خطائیں چھوڑنے کا۔ اب کتنی دیر تک بہت سارے حالات بدل گئے، عمریں بڑھ گئیں، بات آگے نکل گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو گئی،
اور ابھی بھی وہ گناہ سے باز نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہے معاذ اللہ۔ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ جانا ہی گویا دوزخ میں، اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گیا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے کہ میں آج کے بعد یہ والا عمل نہیں کروں گا۔ اور میں نے چھوٹے بچوں کو جو ابھی 15-18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ اساتذہ کو اور والدین کو کیسے مناتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو کیسے مناتے ہیں، وہ کیسے یقین دلاتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد دوبارہ آپ مجھے یہ غلطی کرتے تو محسوس ہوتا ہے۔ پھر ان پر بڑے سخت ترین اساتذہ کو بھی رحم آتا ہے، کہتے ہیں یار کہہ تو رہا ہے، آخر بچہ ہے، چلو بھول گیا تھا، رکھ لو، خیال آ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک شب برات کی شام ہاتھ اٹھانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، دعا مانگنے کا مقصد سمجھ میں آپ نے پختہ ارادہ ہی نہیں کیا۔ اور پھر تیسری بات توبہ کے مسئلے میں ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ گناہ جس طرح لوگ ڈٹ کے کرتے ہیں اور ڈھٹائی سے کرتے ہیں، تو توبہ والے معاملے میں بندے کو ذرا ڈٹنا چاہیے، کچھ دن اسے پریکٹس تو کرنی چاہیے، جد و جہد تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو ہمت کر، رب تیری مدد فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہے گا اللہ میرا رب ہے پھر ڈٹ جائے گا، اس کی مدد کے لیے اللہ فرشتے بھی نازل فرما دے گا۔ استقامت کا تھوڑا مزاج ہو، تھوڑی طبیعت ہو کہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹنا ہے تھوڑا توبہ کے بعد، تھوڑا ارادہ کرنا ہے کہ یار نہیں اب میں نے اس طرف نہیں جانا، اب میرا ارادہ بدل گیا، اب میں نے یہ کام۔ ایک صحابی تھے تو فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے ایک خاتون کے ہاں آیا جایا کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں توبہ کر گیا اور کلمہ پڑھ گیا، اور جب میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے واپس آ رہا تھا تو وہ رستے میں مجھے آوازیں دے رہی تھی، لیکن جب میں نظریں جھکا کے اس کے پاس سے گزر گیا تو مجھے کہنے لگی تم وہی نہیں ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، اب تو میں توبہ کر کے آیا ہوں، اب تو میں اللہ کا بندہ بن کے آیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوا، بغداد معلیٰ میں ان کا مزار ہے، اور میں ان کے نا قبر کی پیروں کی جانب کھڑے ہو کے نا تو ان کے کچھ اقوال ان کو سنا رہا تھا، ان کے کچھ اقوال ان کو سنا رہا تھا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سود کا کام کرتے تھے، دعا کریں اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، آمین تو کہیں، اللہ ہم سب کو۔ اب لوگوں نے بغلوں میں فتوے بھی رکھ لیے ہیں، کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب فتویٰ لے کے آئے، فلانے مولانا صاحب نے کہا فلانی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے، یہ میری بغل میں فتویٰ ہے تو یہ آپ پڑھ لیں۔ میں کیا تو مینوں کو پوچھنا ہے جی تو تیرے کو فتویٰ جو ہے، میں ایک بندے کو فتویٰ مل گیا ہے اور اس نے پکڑا ہوا ہے بغل میں ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا تو تاں آیا ہے تو مطمئن نہیں مولوی دی گل تے، اگر تو مطمئن ہوتا تو تصدیق کرنے، تو یہ جو مطمئن نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بات کے اندر شک ہے، اس گالے چ رولا ہے۔ تو میں کیا رولے والی گل چنگی، تو میں کیا فتویٰ دوبارہ لپیٹ کے جیب چ پا، تو دا سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک ہوں ہے؟ کہنا جی سمجھ نہیں آئی تاں تے آیا۔ میں کہا بس ٹھیک ہے، تینوں پھر سمجھ آ گئی ہے، جیڑی سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو مطلب یہ سمجھ آ گئی، یہ سمجھ لے آپ چھوڑیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بات نہیں کرتا، میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، شک سے بھی تم نے بچنا ہے، اس لیے کہ مسلمان طیب اور طاہر کا قائل ہوتا ہے، وہ پاکیزہ مزاج ہوتا ہے، پاکیزگی کا قائل ہوتا ہے۔ بھائیو یہ بچیں، یہ رزق حرام اتنا نقصان کرتا ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتا ہے۔ لقمہ حرام سے پوری پرہیز، پوری زہر کی طرح اس سے پرہیز کریں، تیزاب کی طرح اس سے بچیں، تب جا کے انسان کی روحانی زندگی کچھ آگے بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ توبہ سچی
اخلاص والی، سنورنے والی اور استقامت والی کہ میں نے پھر دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا. اور عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، عادتیں بدل. عادی تھے لوگ شراب کے، پر حضور نے فرمایا حرام ہے، اور پھر دوبارہ کوئی قریب بالکل جن چیزوں کی 100% کوئی منع کرنے والا نہیں تھا ان کو اشاروں سے منع کیا میرے نبی پاک نے. تو یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے. پھر وہ اتنے پکے ہوئے کہ دوبارہ ان چیزوں کے قریب تو توبہ کریں، لیکن پھر اس پر ڈٹیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اصلاح احوال کریں توبہ کے بعد، اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اوپر توجہ دیں. ڈاکٹر 2 قسم کے چارٹ دیتے ہیں مریض کو، ایک یہ کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، اور ایک یہ کہ یہ والی آپ نے کھانی ہے. یہ آپ کے لیے وہ کہتے ہیں تم نے تلی چیز نہیں کھانی، تم نے تیزابیت والی نہیں کھانی، آئلی چیزیں نہیں کھانی، اور سلاد ضرور کھانا ہے، پھل کا استعمال ضرور کرنا ہے. یہ کیوں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر جسم کے اندر طاقت موجود نہیں رہے گی. کچھ آپ کو وہ چھوڑنی ہے جو نقصان دیتی، لیکن وہ کھانی ہے جو جسم کو طاقت ور کر. اصلاح احوال کا معنی یہ کہ یہ گناہ چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ یہ والی نیکیاں کریں. سویرے اٹھ کے نفل پڑھیں، دن میں قرآن مجید پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، غریب کی مدد کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، جو آپ کے ذمے حقوق العباد ہیں ان کو صحیح کر کے ادا کریں. اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلیاں لائیں، اپنے آپ کو بدلیں. اور نوجوانوں سے کہوں گا سونا ذرا کام کریں، آرام پسندی اور وجود کی آرام طلبی سے باہر آپ ضائع ہو جائیں گے. تھوڑی مشقت کریں، تھوڑا کم سونے کا مزاج بنائیں، کم کھانے کا مزاج بنائیں، کم بولنے کا مزاج بنائیں. اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی لذات کو ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کریں تاکہ ہماری روحانی زندگی مضبوط ہونے لگے. پھر میرے بھائیوں، توبہ کے لیے ایک بڑا لازمی اور بڑا اہم اور بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس نقطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی میرے دل میں خیال، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رابعہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض. نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب سویرے مجھے توفیق دیتا ہے نا اٹھ کے مصلی بچھا لے تو میں سمجھ جاتی ہوں آج بڑا راضی ہے. اور جب میں جاگ بھی رہی ہوں اور پھر بھی میری نماز رہ جائے تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے. بے توفیقی سے بڑی انسان کے لیے محرومی کوئی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعضوں کا سرمایہ نہیں چھینتا، سجدوں کی لذت لے جاتا ہے. لوگوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن بندگی کا موقع نہیں ہوتا. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، سب کے لیے ٹائم ہو، اور اگر بندے کے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم ہی نہ ہو، دیر تک دعا مانگنے کو ٹائم ہی نہ ہو. ایک دن بیمار نہیں ہوئی حضرت رابعہ بصریہ تو کہنے لگی مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں تجھے یاد بڑا کرتی ہوں. میرا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا، میں ذرا بیمار رہتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں. مہربانی کر تو میرے اوپر وہ سارا بوجھ ڈال جس سے میرا نفس کمزور رہے اور تیری بات. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، دیر تک اپنے رب کے حضور حاضر رہا کریں. بندوں کو 10-15 منٹ بعد سنائیں تو وہ اکتانے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے سن لیا ہے جو آپ نے کہا، مجھے سمجھ آ گئی، آپ بس کریں. آپ وہ کریم ہے. وہ کہتا ہے نہ تمہارے رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. جس وقت بھی دعا مانگو وہ قبول کرتا ہے. اپنا تعلق اللہ رسول کے ساتھ مضبوط کریں. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں ہر چیز کمزور ہو جائے، تمہارا مصلی نہیں کمزور ہونا چاہیے. یہ شعبان، یہ رمضان، یہ مصلی بچھانے کے مہینے.
مصلی. مجھے اہل عرب کی یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کی گاڑیوں میں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور مصلی موجود ہوتا ہے. ہر جگہ نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. میری آپ سے اپیل رہے گی کہ خدا را اب ہم بس کریں، بڑی ہو گئی دنیا داری، اور یہ جو ہم نے چاروں جانب جال بچھایا ہوا ہے نا، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس سے بھی تعلق بنا ہوا ہے. یہ بڑا کمزور جال ہے، ایک منٹ میں ٹوٹ جائے گا. لوگ کوئی نہیں لمبا چلتے کسی کے ساتھ، آرزویں بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں لمبا چلتے. میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو میں رو پڑا. انہوں نے مجھے ایک مشہور خطیب کا بتایا کہ ہمارے پاس وہ ہر سال آیا کرتے تھے. تو میں نے کہا اب کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے وہ بیمار ہو گئے. میں نے کہا دوبارہ کبھی پتہ لینے گئے ہو؟ کہ نہیں. اور میں نے کہا بیچارہ بیمار ہوا ہے، تم نے تو زندگی میں ہی چھوڑ دیا، مرنے کے بعد کیا حال ہوگا. لوگوں کو تو اس شہرت سے اور اس واہ واہ سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ چمکتے ہوئے آفتاب سے. کبھی سورج ڈوب جائے تو کوئی یاد کرتا ہے اسے، کبھی چاند چلا جائے تو کوئی یاد کرتا ہے. او پیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے. ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ قبرستان گئے تو ایک پرانی قبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. پرانی قبر تھی، ٹوٹی ہوئی تھی. کہنے لگا ابا جی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بزرگ تھے نا، اہل معرفت میں سے تھے. کہنے لگے پتر کچھ نہیں نا، تو 25 سال سے میں آ رہا ہوں، اس قبر پر میں نے کبھی مٹی ڈلی ہوئی نہیں دیکھی، اس پر کبھی کسی کو پھول ڈالتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا کوئی اس قبر کے پیروں کی جانب کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ رہا، کبھی نہیں دیکھا تو یہاں آیا ہو. تو لوگ تو کہنے لگے 20-25 سال تو مجھے بیت گئے. ان کا بیٹا مجھے بتانے لگا کہ ابا جی بڑا روئے. والد صاحب کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آتے ہی نہیں لوگ، بھول گئے. آپ چلے جائیں قبرستان میں، کئی قبریں شکوہ کریں گی کہ کوئی نہیں آیا. زمانہ بر مزار ماں غریباں، یہ جہانگیر کی قبر پہ لکھا ہے کہ میں غریب ہوں، میری قبر پہ تو بلبل بھی کوئی نہیں آتی. کوئی بلبل ہی گیت سنا جائے آ کے، کوئی پروانہ ہی نہیں آتا. لیکن بادشاہاں نہ امیراں دے، دیوے بل دے صدا فقیراں دے. وہ حضرت پیر میر علی شاہ پاک پتن گئے تو نعرے بڑے لگ رہے تھے بابا صاحب کے. تو کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن سچا ہو رہا ہے. رب نے کہا تھا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں. فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اب دنیا دیکھو ان کو یاد کر رہی. تو میرے بھائیوں ہم نے توبہ کرنی ہے، لیکن پھر سنورنا ہے، پھر اخلاص پیدا کرنا ہے، پھر اللہ سے جڑنا ہے، پھر اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ حج فرض ہونے کے باوجود جو بغیر کسی مجبوری کے حج کرنے نہ گیا، وہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. کیوں نہیں گیا؟ کیا وجہ تھی؟ تو کچھ چیزیں فرض ہیں، نہ کرنے والا سخت مجرم ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کی خوشی ہے کہ وہ کرتا ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کسی کا روز دل کرے کسی غریب کی مدد کرنے کو، روز دل کرے، ضروری نہیں اس پر، اس کا مال ہے، نہ خرچ کرے. لیکن اگر روز زیادہ روز وہ دے گا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے روزانہ اٹھ کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سخی تیرے راستے میں دیتا جائے تو تو سخیوں کو دیتا جا. اگر کرے گا صدقہ تو خیرات تو ایک کے بدلے اللہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا. صدقہ نفلی کرنے والے سے مصیبتیں دور ہوں گی. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بری موت سے بچنا چاہو تو نفلی صدقے زیادہ کیا کرو، لیکن یہ ضروری نہیں. اب کوئی شخص کہ جی ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں. بھئی کپڑا وجود ڈھانپنے کے لیے ہے نا، بولیے تو بین کیوں لگوایا اسپیشل، بٹن کیوں لگوایا اسپیشل؟ وہ ٹھیک ہے، جس طرح ایک بوری ہوتی ہے تو ٹاٹ بنا کے پہن لیتا کہ بدن چھپانا مقصود ہے نا. لیکن بندہ عجیب لگے،
اس کا کپڑا پہننے کا طریقہ ہی ٹھیک نہ ہو تو وہ حسن قائم نہیں رہتا. درخت بڑا شاندار ہو پر پیارا ٹہنیوں سے لگتا ہے، پھل پھول ہوں تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے. فرض خوبصورت تب بنتے ہیں جب ان کے ساتھ نفل بھی شامل ہو جاتے ہیں، جب کچھ خیر کے کام بھی انسان کرتا ہے. قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سے جو جملے میں نے قرآن پاک کے تلاوت کیے، رب کریم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. باقی نیکیوں کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فرمایا جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، جو اپنی خوشی سے نیکی، دل کر رہا ہے میرا آج نیکی کرنے کو. دیکھیں قرآن مجید کا انداز تربیت، فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو بے شک وہ رب کو بڑا ہی قدر کرنے والا پائے گا. جو خوشی سے نیکی کرے گا باقیوں پہ ثواب ملا، اور جس نے خوشی سے نیکی کی اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ کو قدر کرنے والا اور جاننے والا پائے گا. اللہ کو پتہ ہے، یعنی جب آپ نفلی نیکی کریں گے تو اس کی قدر ہوگی، اس کا پیار ہوگا. ضروری تو نہیں نا کہ بھائی نے جو دولت کمائی ہے وہ اپنے بھائی کو دے، اس کی اپنی ہے، نہ دے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر وہ دے گا تو بھائی احسان مند رہے گا کہ نہیں، خوشی ہوگی کہ نہیں. کچھ کام نفلی بھی کرنے چاہیے. ہمارے ہاں اب نفل کام کے لیے اس زیادہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ فرض نہیں لوگ ادا کرتے، طبیعت نہیں ہماری، ہم مطلب ان کاموں میں زیادہ الجھ گئے ہیں جو غیر ضروری تھے. ضروری کاموں سے ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں. مطلب اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے لہذا سارے لوگ آ جاؤ. بھئی نماز فرض تھی وہ ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، تو محفل ضروری تھی کہ نماز ضروری ہے؟ تو اعلان کیا ہو رہا ہے کہ مشکل کام گزر گیا ہے، اب آسان رہ گیا لہذا لوٹ آؤ. تو لوگ مطلب جس طرح کچھ لوگ ہواؤں میں زندہ رہتے ہیں اس طرح لوگ زندہ ہیں ہواؤں میں، خوابوں کی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں. روزی دینی ہے اللہ نے، اور سب سے مشکل کام لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بنا لیا. انسان کا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو خرابی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا اللہ رسول سے رشتہ کمزور ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا سے لوگ رشتے بناتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، ظہر کے وقت کام لگے رہتے ہیں، عصر کے وقت واک کرتے ہیں، عشاء اور مغرب وہ برگر کھانے میں گزر جاتی ہے. تو بھئی جن سے زیادہ کام ضروری تھا وہاں تو تم نے توڑ دیا. نوافل نفل کام اس کا حسن ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کے اندر ایک توانائی ہے، ایک اس کے اندر خاص وقار ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہا کرو، اگر ہو سکے تو کچھ مجبوری نہ ہو تو مصلی پہ رکا کرو. فجر پڑھ لی، فرض ادا ہو گئے، حضور جائیں؟ فرمایا وہ تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر رکو گے اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، درود پاک میں لگ جاؤ گے، رکو گے، سورج نکلنے تک رکے رہو گے، 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت نماز چاشت ادا کرو گے تو رب کریم تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ رکو، شرط یہ ہے کہ رکو، تھوڑا وقت دو، مصلی پہ ٹھہرو، تھوڑا یہاں وقت دو. لیکن چوکوں چوراہوں میں کئی گھنٹے وقت گزارنے والی قوم مسجدوں سے بھاگتی ہے. نفل کام کرنا، خوشی سے کرنا، یہ دقت محسوس ہوتی. یعنی وہ کام جن میں نفس کو راحت ہوتی ہے وہ تیزی سے لوگ کرا لیں گے، تیزی سے. میں کچھ دوستوں سے محبت کرتا ہوں تو کبھی کبھی کچھ باتیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں پیار کے ساتھ، ازراہ محبت. ایک سنگی بڑی دیر کھڑا رہا تصویریں بنانے کے لیے، تو پھر وہ ہم اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ پہنچے تو نماز اس نے اتنی تیزی سے پڑھی کہ میں پوری کوشش کر کے بھی اس کے ساتھ مل نہیں پا رہا تھا. پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے اسے بعد میں کہا کہ یار کم از کم تو رکوع سے اٹھنے کے لیے اتنی دیر تو صحیح کھڑا ہو جتنی دیر تو فوٹو کھنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یعنی تصویر کے لیے تو دیکھتا ہے صحیح کھڑا ہوں کہ نہیں.
آنکھ میری ٹھیک ہے اور تو رکوع سے کھڑا ہوا, تو نے سوچا ہی نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں. یعنی کیمرے کی آنکھ کے لیے تجھے سجنا آتا ہے, عرش کے رب کی بارگاہ کے لیے تجھے سنورنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہ خبر ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میرا معیار کیا ہونا چاہیے. یعنی اگر کپڑے برے پہنے ہو تو لوگ تصویر نہیں بنواتے, کہتے ہیں بری آئے گی, اور نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ قبول کرنے والا ہے, تو نے تو فوٹو تک قبول نہیں کی. نیکی کا کام کریں ذرا خوشی سے, ذرا ذوق سے, ذرا شوق سے, طبیعت کے اندر وہ وقار لائیں, وہ پیار لائیں, وہ میٹھا لائیں. دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر تم چاہتے ہو نا کہ نیکی کے بلند سٹیٹس تک جاؤ, معیار بنے, تو پھر جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو چیز, یہ قرآن مجید نے کہا ہے, جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں, یعنی پیاری چیز, پیاری اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی, تو ایک صحابی آئے, عرض کرنے لگے حضور میرا باغ ہے, اور یا رسول اللہ میں نے بس مجھے پیار ہو گیا اس زمین سے, میں نے سجایا ہے, میں نے سنوارا ہے, میں نے ہاتھوں میں رمبا پکڑ کر, کدال پکڑ کر میں نے اس کی آبیاری کی ہے. حضور میں اپنے ہاتھوں سے پتے کاٹتا رہا ہوں, جڑی بوٹیاں تلف کرتا رہا ہوں. حضور دنیا دیکھنے آتی ہے میرا باغ, لیکن محبوب رب کریم فرماتے ہیں پیاری چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو. تو یا رسول اللہ جی مجھے بڑا پیارا ہے, میں تو اپنے بچوں کو نہیں دوڑنے دیتا تھا کہیں پتے نہ توڑیں. حضور مجھے بڑا پیارا ہے, میں پیش کرتا ہوں, اسے قبول کر لیں. اس لیے کہ جو چیز زیادہ سونی ہو وہ سونے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. اس لیے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ. یہاں کیا حال ہے, یہاں مزاج عجیب ہو گیا. جب آپ کا وہ مزاج نہیں رہے گا, وہ انداز نہیں رہے گا, وہ کرم نہیں رہے گا. مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے, حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا, بڑا بچپن کا زمانہ تھا, تو میں پڑھتے پڑھتے کتاب استادوں کے پاس لے گیا. میں نے کہا استاد جی یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, بزرگ کیا لکھ گئے؟ تو کہنے لگے اس کو بند کر, میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے کہا حضور کیا؟ فرمانے لگے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم جوانی کے سونے لمحات, خوبصورت جملے, خوبصورت وقت اللہ کے راستے میں دے دو گے نا تو رب تمہیں وفادار دوست عطا فرمائے گا. اگر تم اپنے کردار کو خوبصورت رکھو گے, میلا کچیلا گدلا نہیں ہونے دو گے, تو رب تمہیں شاندار اولاد عطا فرمائے. اور اگر تم اپنا وقار کردار کے لحاظ سے اونچا رکھو گے تو اللہ کردار والی بیوی عطا کرے. مطلب سامنے سے مطالبہ نہ کر, تو دیکھ تو نے اس کے راستے میں کیا دیا ہے. او بھائی سیدھی سی بات ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی جتنا دو گے اتنا ہی ملے گا نا, کہ جتنا گڑ پاواں گے جی, اللہ کے راستے میں جس پیار سے پہنچو گے رب بھی اس شان سے عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز پیش کرنی ہے تو وہ اگر تو کوئی رہ گئی, کوئی بچ گئی. کئی دفعہ بچہ لوگ اپنا لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت صاحب نہ اسکول پڑھتا ہے نہ کوئی کام سیکھتا ہے, اسے حافظ بنا دیں. تو میں کہتا ہوں کوئی اس سے زیادہ نکمہ نہیں ملا تھا. پھر کہتا ہوں مولوی بڑے نکمے ہو گئے. کبھی کسی نے داخل کرایا فرسٹ ایئر میں, جو بچہ آپ میٹرک جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے اس کو لاتے ہیں لوگ مدارس میں؟ نہیں لاتے. مزاج نہیں ہمارا, طبیعت نہیں, اس بات کو سمجھتے نہیں. جو بچہ نیک ہو, پرہیزگار ہو, مثبت سوچ والا ہو, اسے لائیں دین میں. جو بچہ بڑا اعلیٰ کوالٹی بہترین نمبر حاصل کرے اسے لائیں, پھر دیکھیں دین آپ کو شاندار مجاہد عطا کرے. لیکن یہاں ماحول یہ ہے کہ جو کہیں نہیں چلتا اس کو مدرسے لے آؤ, ٹھیک ہے, پھر وہ 5-6 سال مدرسے کی روٹی شوٹی کھاتا ہے, رہتا ہے, اس طرح کی صورتیں یاد ہوتی ہیں, کر لیتا ہے, اور کچھ نہ بنے گا تو کوئی مسجد تو چلائے گا ہی نا. آپ نے جب جو جس طرح کا آپ بیج بوئیں گے پھل بھی آپ کو اسی طرح کا ملے گا. اللہ کے راستے میں جب نیکی کریں تو خوش دلی سے کریں, خوبصورتی سے کریں, پیار سے کریں, پریم سے کریں, اچھے طریقے سے کریں, معیاری طریقے سے کریں. خبردار آپ کا کوئی وہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے پڑھ لیں گے نماز, بس جیسے بھی تھا گزارا ہو جائے گا, جس طرح بھی وہ ٹخنا خشک ہے ہو گیا جی وضو اللہ جی قبول کرنے والا ہے,
تو یہ تو آپ یوں لگ رہا بڑے پریشان ہیں نماز پڑھتے وقت، تو ایسے تھوڑی نماز ہوگی، خوش دلی کے ساتھ، اچھے طریقے، میٹھے طریقے سے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی بات کی، مومن کی شان بیان کی، فرمایا میرا مومن وہ ہوتا ہے مسجد سے نکل تو جاتا ہے، وجود اس کا مسجد سے خارج ہو گیا، نکل گیا، لیکن کریم رسول فرماتے ہیں دل اس کا مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد سے جڑی رہتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنے رب سے رشتہ ہے۔ حالانکہ نماز ہو گئی، حالانکہ فرض ہو گئے، حالانکہ وقت گزر گیا، جماعت ہو چکی، لیکن اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نیکی کریں خوش دلی کے ساتھ، کچھ نفل پڑھیں، کچھ عبادتیں کریں، کچھ راتیں مخصوص کریں، کچھ عبادتیں زیادہ کریں، کچھ اپنے اندر چیزیں پیدا کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے، حضور فرماتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان ساری رات ہی سویا رہے، حضور پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑے مشکل کام کر کر کے نبی کریم آتے تو حضور کبھی کبھی اٹھتے، کہتے عائشہ میرا دل کر رہا ہے میں اپنے رب کو راضی کر لوں، حضور اٹھتے مصلی بچھاتے۔ اور یار عجیب بات ہے نا کہ رات کو میری جی آنکھ نہیں لگ رہی تھی تو میں نے ٹی وی لگا لیا، اور پھر اچانک میری خبر میری آنکھوں کے سامنے آئی کہ وہ جناب یہ ہو گیا، تو سویرے تبصرہ ہو رہا ہے۔ کاش اللہ کرے جمعے کا دن ہے، دعا کر رہا ہوں کہ رات کو جب آنکھ کھلے دل نہ لگے تو سویرے اٹھ کے کوئی بتائے کہ رات دل نہیں لگ رہا تھا تو میں نے وضو کر کے قرآن کھول لیا، میں نے وضو کیا اور میں نے مصلی بچھا لیا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میں اٹھا، تسبیح پکڑی، خوشبو لگائی، کپڑے بدلے، مصلی پہ بیٹھا، مدینے کے جانب منہ کیا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کرے نا یہ بھی ذوق ہو، اللہ کرے نا یہ بھی طبیعت ہو، اللہ کرے یہ بھی ماحول بنے، اللہ کرے۔ مجھے ایک سنگی نے سویرے سویرے بتایا، صبح لو جی آپ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ وہ سائی وال والے بچوں کے پاس ابھی تک کوئی نہیں گیا، وہ وزیر اعظم صاحب نے مل لیا انہیں، آپ نے دیکھی ہے خبر؟ تو میں نے کہا اصل میں نا ہمارا مزاج بن گیا ہے بھیڑ بکریاں بننے کا، جب کوئی بھیڑ بکری بنتا ہے تو پھر انہیں نگران نہیں ملتے، چرواہے ملتے ہیں۔ میری باتیں سخت ہیں پر چلو کوئی حرج نہیں، میں خود کر رہا ہوں نا۔ چرواہے ملتے ہیں جب قوم بھیڑ بکریاں بنتی ہے، تو چرواہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم حملہ ہوا تو وہ خود گئی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئی، لوگوں کے گھروں میں گئی۔ آج تک کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے بچے مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے اور بچوں کو بلا کے کہا جائے آؤ تم سے تعزیت کرنی ہے؟ پاگلوں کی قوم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ یتیم بچے، میری عمر، میرے اپنے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، لیکن میں اس عمر میں بھی کبھی ابا کی کمی محسوس کروں تو رات کو سو نہیں پاتا، نہیں نیند آتی۔ وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں، چہرہ ان کا جھریوں بھرا کبھی سامنے آتا ہے تو نہیں نیند آتی، کبھی کبھی دل کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ان سے ہو سکتی ہیں، اور کس سے کروں؟ کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے، کبھی کبھی کہ اماں جی اپنا میلا دوپٹہ پیچھے کر کے کہیں کہ ادھر لیٹنا، میں تیرے سر میں تھوڑا تیل لگاؤں، کبھی کبھی دل کرتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ گولیوں سے بھون دیے جائیں، ان کو کہا جائے بچوں کو کہ آؤ تم سے تعزیت کرنی ہے، آؤ، یہ سٹیٹس ہے، یہ معیار ہے حکمرانوں کا، یہ معیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو منتخب کرتے ہو، یہ لوگ ہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مدینے کی ریاست کا نام لینے والا ہو، میں تمہیں بتاؤں، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے، حضور ان کے گھر گئے، ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے حضور خود چل کے گئے، رحمت للعالمین رسول خود، حالانکہ وہ شہید، حضور نے یوں بازو پھیلائے اور ان کے بچے جب نبی پاک کے سینے سے لگے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ان کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ کہ میرے شوہر شہید تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے باپ کو رب نے بڑی شان دی ہے۔ تو وہ رو پڑی، عرض کرنے لگی حضور اب ان بچوں کا کون وارث بنے گا؟ کیا لفظ ہیں، آؤ مدینے کی اسٹیٹ میں یہ رنگ ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کیا ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو روزی روٹی کی بات کرتی ہے، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔
میں تو جنت میں داخلے تک ان کا وارث ہوں، یہ جنت میں جائیں گے اس وقت تک میں ان کا وارث ہوں۔ کیا تماشا ہے، کیا توہین ہے، کیا تذلیل ہے، کیا رنگ ہے، یعنی یہ انداز ہوتا ہے کہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو دو باتیں بھی کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دو جملے بھی کہیں تو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، پر کیا کریں، ہم بھی کہتے رہیں گے، ہم بھی بولتے رہیں گے، ہم بھی یہ ذکر کرتے رہیں گے۔ ہاں، اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند۔ کوئی تماشا ہے، نیکی کرو اس طرح کہ جس نیکی میں مزہ آئے، جس نیکی میں لذت آئے۔ یہ بھی کوئی معیار ہے، یہ بھی کوئی اسٹیٹس ہے نیکی کرنے کا جو ہمارے ہاں، اور اس کے باوجود شانیں بیان ہوتی ہیں، عظمتیں بیان ہوتی ہیں، رنگ بھرے جاتے ہیں تصویروں میں، جعلی رنگ، آرٹیفیشل رنگ۔ یہ پوچھنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ بس دعا فرماؤ عرش کا مالک کوئی فضل ہی فرمائے۔ پتہ نہیں ہمارے حصے میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں، رب کریم کوئی خیر فرمائے۔ جب کوئی جاتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے شاید کوئی اچھا ہی آ جائے، پر کوئی رنگ انوکھا ہی نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ جمعے والے دن ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ بندہ دے جو اٹھ کے کہے کہ میں تو مولا علی شیر خدا کا ماننے والا ہوں، میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ اللہ کرے کوئی شخص ملے، آمین تو کہہ دیں، سارے کہہ دیں ایک دفعہ آمین۔ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر تم نیکی کرو گے اپنی خوشی کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک پھر تم اللہ کو قدر کرنے والا پاؤ گے، ہماری قدر ہوگی۔ نیکی کریں۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے، کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے۔ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں، نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی،
سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی. اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی, یہ کتابوں میں آتی, یہ لوگوں کو بتاتی. حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا, ابن ماجہ میں ہے, حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان. مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا. حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں, رات کو روز عبادت کرنا, دن کو روزہ رکھنا. ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا. اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے, پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو میری طرف, مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو. اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے, یہاں ابھی سیل لگ جائے, 5000 والا جوڑا 1500 میں, تو رش ختم ہوگا. اور بھائی اگر یہ لگ جائے, چلو یہ تو دور کی بات ہے نا, ہم تو لنگر والے لوگ ہیں. اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے, بڑا تگڑا, ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں کہ شاید اللہ ماشاء اللہ یہ آخری ہے, اس کے بعد نہ ملے گی. جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ, کیا حشر ہوتا ہے, کیا انداز ہے. مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں, رنگ کیا ہے. فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے, تھوڑا سا. آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے, اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر, آؤ ذرا معافی مانگو, میں معاف کرنے آیا ہوں. مانگو معافی. ہے کوئی معافی مانگنے والا, معاف کر دیں گے. اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا. وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں, وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں, ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور میں نہیں کہہ رہا, مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں, اور وہ خود نہیں فرما رہے, وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے. وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا. سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو, ایک دن میرے کہنے پر, ایک رات, ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو. پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو, ارادہ یہ, مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا, لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں, کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات, جو مانگے گا وہ تجھے. لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا, یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی, دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا. اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا, اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا, پیغام دیا, فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے, کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان, وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, میں منع نہیں کر رہا, جائیں 9 محرم کو جائیں, 10 کو جائیں, 11 کو جائیں, 8 کو جائیں, سفر میں جائیں, ربیع الاول میں جائیں, قبرستان میں جب بھی جائیں, منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کو بھائی بہن, حضور کیا کرنے گئے, امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے, کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے, مانگے اپنی بہن کے لیے, مانگے اپنے بیٹے کے لیے, مانگے اپنی بیٹی کے لیے, مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن واریاں کارن کھلا جے دروازہ.
آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اس رات کو کھل کے دعا مانگیں۔ قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں، کچھ قبریں بتاتی ہیں۔ اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو، وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ۔ او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں، یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، تو شعر لکھا ہوا ہے، بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے۔ فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں۔ اور مشکات میں حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے، پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے، ملک سے باہر ہے، کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا، اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے، وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی، وہ تو کاغذات نہیں بن رہے، وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا۔ انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے، اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے۔ کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما۔ ساری امت کے لیے دعا کریں، شب برات کی رات نفل پڑھیں۔ ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ ہے وہ اکیلے میں پڑھیں۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہوں، میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے، بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا، کچھ لوگ تنہائی میں ہوں تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے بات سنیں۔ کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے، حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کریں، کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لیں سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی، اور توبہ کی رات ہے، یہ توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا، کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا، اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔